يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم الحمدللہ سورہ ہجر مکمل کر لیں گے۔ 99 آیات ہیں سورہ ہجر کی۔ سورہ ہجر جب ہم نے شروع کی تھی تو اس کا انٹروڈکشن نہیں ہو سکا تھا۔ سورہ ہجر دراصل ایک منفرد صورت ہے۔ جس طرح جب ہم نے مکی صورتوں کا یہ سلسلہ شروع کیا، سورہ یونس اور سورہ اس کے ساتھ ہود، یہ دونوں ایک جوڑے کی شکل میں تھیں۔ پھر اس کے بعد سورہ یوسف منفرد صورت تھی، اس کا کسی کے ساتھ جوڑا نہیں تھا۔ اسی طرح پھر آگے سورت ابراہیم اور سورہ رات کا دونوں کا مزاج اور دونوں کا اسلوب ایک جیسا ہے، دونوں میں زوجیت کا تعلق ہے، جبکہ یہ سورہ ہجر کا مزاج بالکل ان دونوں صورتوں سے مختلف ہے۔ صورتوں میں جو ایک مزاج کی جو انفرادیت ہوتی ہے نا، کہ یہ صورتیں آپ کو، جیسے میں نے اکثر کہا کرتی ہوں کہ مکی صورتیں اور مدنی صورتوں میں انسان کو پڑھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں، یہ مدنی صورتیں۔ جیسے جیسے آپ کا بھی قرآن کے ساتھ تعلق انشاءاللہ مضبوط ہوتا جائے گا، آپ اس کو بار بار پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ مکی قرآن میں اور مدنی قرآن میں کیا فرق ہے۔ آج میں آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک پڑھ کے سناتی ہوں، جس میں انہوں نے مکی اور مدنی صورتوں کی تھوڑا سا ڈفرنس بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں ان کا انداز مختلف ہے۔ جیسے سورہ ہجر ہے، یہ مکی دور کے بھی ابتدائی دور میں پہلے 3-4 سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ ان میں بھی اور مکی دور کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں بھی ہمیں تھوڑا سا ڈفرنس نظر آتا ہے۔ باقی صورتیں جیسے ہم نے 11ویں پارے سے لے کے 18ویں پارے تک ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ مکی قرآن ہے سارا، تو یہ مکی دور کی زیادہ تر اس میں آخری دور کی صورتیں ہیں، لیکن یہ سورہ ہجر جو ہے یہ مکی دور کے ابتدائی 3-4 سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں کہ بالکل ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں کی آیات جو ہیں وہ چھوٹی اور ان کا ردم بہت تیز ہے، ان میں صوتی آہنگ اور غنائیت بہت واضح نظر آتی ہے، جبکہ بعد میں نازل ہونے والی صورتوں کے مزاج اور اسلوب میں اس لحاظ سے ہمیں بتدریج تبدیلی نظر آتی ہے، اور یہ تبدیلی مدنی دور میں جا کے اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ مدنی دور میں پھر کیا ہے، آیات نسبتاً طویل ہیں، ردم بہت دھیما ہے۔ چنانچہ مدنی دور میں ہم دیکھتے ہیں آیت دین، آیت الکرسی، آیت البر جیسی غیر معمولی طوالت کی حامل آیات ہیں، جو شروع دور کی بعض پوری صورتوں سے بھی زیادہ طویل ہیں۔ صورتوں کے اس اسلوب کی مثال وہ کہتے ہیں کہ ایک ایسے دریا کسی ہے جو پہاڑوں سے نکلتا ہے اور بتدریج سفر کرتے ہوئے میدانی علاقے میں پہنچتا ہے۔ پہاڑی علاقے میں اس کا بہاؤ بہت تیز اور پاٹ مختصر ہوتا ہے، لیکن میدانی علاقے میں آ کر اس کے بہاؤ میں ٹھہراؤ اور پاٹ میں وسعت آ جاتی ہے۔ جیسے دریائے سندھ کی مثال ہے، جو پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہوئے ایک ندی کا منظر پیش کرتا ہے۔ میدانی علاقوں میں جب دریا خان وغیرہ کے قریب اس کا پانی ہم دیکھتے ہیں تو میلوں میں پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ اس مثال کے مطابق ابتدائی دور کی صورتوں کا ردم تیز اور آیات محکم ہیں، ان کے مضامین میں جامعیت ہے اور گہرائی زیادہ ہے، جبکہ بعد میں نازل ہونے والی صورتوں میں یہ مضامین بتدریج پھیلتے گئے اور پھر اس نسبت سے
عبارت کا ردم بھی مدم ہوتا گیا۔ اس تدریجی تبدیلی کی حوالے سے دیکھیں تو مکی دور کی آخری صورتوں میں بھی ہمیں وہ ردم نمایاں محسوس نہیں ہوتا جو ابتدائی زمانے کی صورتوں، مثلا سورہ قاف، سورہ نجم، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ ملک میں نظر آتا ہے۔ تو یہ تو تھا مکی مدنی صورتوں کا تھوڑا سا انالیسس۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ سورہ ہجر مکی دور کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی۔ اب آج ہم اس کی آخری آیات پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو۔ وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا، اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں، فَكَانُوا، تو تھے وہ، انہا، ان سے، معرضین، منہ موڑنے والے، اعراض کرنے والے۔ اصحاب الحجر کون ہیں؟ ان سے مراد قوم سمود ہے۔ قوم سمود ہجر کے علاقے میں آباد تھی اور ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی قوموں کو پیغمبروں کے نام سے بلایا جاتا ہے، جیسے قوم سمود، قوم موسیٰ، کبھی ان علاقوں کے نام سے جن علاقوں میں وہ آباد ہوتے ہیں۔ اب اصحاب مدین بھی کہا گیا ان کو، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب مدین کہا گیا، وہ بھی علاقے کی طرف تھا، اور ان کو اصحاب ہجر کہا گیا۔ اسی طرح حضرت ہود کی قوم کا ذکر سورہ احقاف میں ہے، ان کو جو قوم عاد تھی تو ان کا ذکر احقاف کے حوالے سے بھی ہوا جو اس قوم کا علاقہ تھا۔ تو یہاں پہ قوم سمود کا ذکر اصحاب الحجر کے نام سے ہوا، اور کہا گیا کہ انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی کئی رسول پیغمبر انبیاء آئے ہوں، پھر آخر میں رسول کی حیثیت سے حضرت صالح علیہ السلام آئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا سب رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہوتا ہے۔ ہم نے ان کو نشانیاں دیں۔ کون سی نشانی تھی؟ ہم پیچھے سپرہ پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اونٹنی کی نشانی اللہ تعالیٰ نے دی تھی جس کو انہوں نے جھٹلایا تھا۔ وَقَانُوا، اور تھے وہ، يَنْحِتُونَ، وہ تراشا کرتے تھے، مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں سے، بُيُوتًا، گھر، آمنین، بے خوف ہو کر۔ اس سے پہلے قوم عاد کی طرف جو عذاب آیا تھا وہ آندھی کا تو عذاب تھا۔ انسان کی یہ نیچر ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بچاؤ کی کوششیں کرتا ہے، اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے بھی اپنی عادتیں ٹھیک نہیں کرتے بلکہ اس عذاب سے بچنے کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ تو قوم سمود نے بھی پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بنائے۔ یہ دیکھیں کہنا آسان ہے، ایک پہاڑ کو کے اندر سرنگ کی طرح سے کھودنا اور پھر اندر ہی گھر بنانا، کمرے بنانا اور پورا رہائش کا سارا انتظام اس پہاڑ کے اندر کرنا، اور بڑا بے خوف ہو کر رہنے کا انہوں نے اپنا سسٹم بنایا تھا۔ آج بھی وہ گھر موجود ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں جہاں پہ ان کے وہ گھر بنائے تھے انہوں نے۔ دیکھنے والوں کو دعوت عبرت دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو وہ آپ کو شاید نظر بھی آ جائیں کہیں نہ کہیں۔ تو پہاڑوں سے وہ گھر بناتے تھے آمنین، بے خوف ہو کر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو اب کی بار اللہ کا عذاب آندھی کا نہیں آیا، ایک چیخ نے انہیں پکڑ لیا صبح ہوتے۔ اب چیخ کے لیے تو چاہے آپ پہاڑوں کے اندر ہیں چاہے جہاں بھی ہیں، ایک خاص شور جو ہے نا، ایک خاص حد سے جو بڑھا ہوا ہے وہ انسان کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنی جگہوں پہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، پھر نہ کام آیا ان کے جو تھے وہ کماتے۔ وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ یہ کائنات ایک بامقصد تخلیق ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار،
اے ہمارے رب تم نے یہ کائنات بے مقصد نہیں بنائی، تیری ذات بہت اعلیٰ ہے اور پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی یہ کائنات جو ہے اللہ نے حق کے ساتھ بنائی ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ چونکہ یہ کائنات اور اس کی ہر چیز حق کے ساتھ تخلیق کی گئی ہے، لہٰذا اس حق کا تقاضا کیا ہے کہ ایک یوم حساب بھی آئے، لہٰذا قیامت آ کے رہے گی۔ اگر اس کائنات کا ہم مطالعہ کریں، بغور دیکھیں، تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ تمام کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ تو پھر انسان کس لیے بنایا؟ انسان کو اللہ نے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر اللہ نے جو اخلاقی حس پیدا کی ہے، وہ نیکی اور بدی کی جو تمیز دی ہے، اس کے مطابق اسے ارادہ دیا، اختیار دیا، اور پھر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن یہ عبادت وہ اپنی مرضی اور اپنے ارادے سے اگر کرتا ہے تو اس کے اندر یہ فیڈ نہیں کر دیا گیا کہ بس اس نے عبادت کرنی ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی حص اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے، اس کے ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں جو نتائج برآمد ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہاں پہ انسان جو برے کام کرتا ہے وہ برے ہی کام کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چور لٹیرے ڈاکو جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر اس دنیا میں عیش کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ جو نیک سیرت لوگ ہیں وہ پستے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کا کیا لازمی تقاضا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہو جس میں ہر شخص کو اس کا پورا حساب دیا جائے، ہر شخص کو اس کا بدلہ ملے جو اس کے اعمال کے مطابق ہو۔ تو اس لیے فرمایا اللہ نے جیسے یہ کائنات حق کے ساتھ بنائی ہے، اس لیے ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت بھی یقیناً آنے والی ہے۔ فاصفح الصفح الجمیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر سے کام لیں، اچھے انداز میں درگزر کریں۔ ایک تو ہوتا ہے نا درگزر کرنا، ایک ہوتا ہے صفح الجمیل، خوبصورت درگزر۔ ہم بھی درگزر کرتے ہیں، ہم بھی بعض اوقات بڑا مارکا مارتے ہیں کسی کو معاف کر کے، لیکن وہ ہمارا معاف کرنا نا ہمارے حلق سے نیچے سے نہیں جاتا، اوپر سے زبانی کلامی ہوتا ہے، بس میں نے معاف کر دیا، وہ پھر صرف معاف کرنا ہوتا ہے۔ صفح الجمیل کا مطلب ہے کہ دل سے معاف کر دینا۔ دل سے معاف ہم کیسے نہیں کرتے؟ ہم بعض اوقات کہتے ہیں ہم نے سارے سب جو میرے ساتھ زیادتی ہیں کسی نے کی میں نے معاف کر دی، لیکن اندر کہیں ہمارے دل میں ہوتا ہے کوئی نہیں، اللہ کے پاس پہنچے گا، اللہ تو پوچھے گا نا، تو وہ پھر صفح الجمیل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے معاف کرتے وقت یہ لفظ ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ میں نے کیسا معاف کیا ہے، کیسا درگزر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے قرآن ہمیں زندگی گزارنا سکھاتا ہے، ہر کسی نہ کسی آیت میں ہمارے لیے زندگی کے جو روزمرہ واقعات ہیں ان کے لیے ہمیں بہت رہنمائی ملتی ہے۔ ہم سارا دن ایسے واقعات پیش آتے ہیں جہاں ہمیں معاف کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ہم کس انداز سے معاف کرتے ہیں وہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے صرف معاف کیا ہے یا صفح الجمیل کیا ہے، اچھے انداز میں ہم نے درگزر کیا ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب خلاق ہے۔ خلاق کیا ہوتا ہے؟ خوب پیدا کرنے والا، فعال کے وزن پہ، علیم وہ جاننے والا بھی ہے، وہ خلاق بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، جو پیدا کرنے والا ہے وہ اپنی مخلوق کو جانتا بھی ہے، جیسے سورہ ملک میں ہے نا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو نہایت باریک بین باخبر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کو دی ہیں 7 بار دہرائی جانے والی، سبعاً 7 من المثانی، بار دہرائی جانے والی، بار پڑھی جانے والی آیات ہم نے آپ کو دی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی، ایک حوصلہ، جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ یہ اس دور کی صورت ہے جب
اسلام ابھی ابتدائی سٹیج پہ تھا اور آپ کے جو دشمن تھے، آپ کے جو مخالفین تھے، ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی، اور آپ کے ساتھ وہی غلام اور غریب اور مسکین قسم کے لوگ تھے، اور آپ کے پاس آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نے آپ کو جو خزانہ دیا ہے یہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اور تقریباً تمام امت کا اس پہ اجماع ہے کہ یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی جو آیات ہیں یہ سورہ فاتحہ کی۔ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو حدیث کی روح سے نماز کا لازمی جز قرار دیا گیا۔ متفق علیہ حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں تو سورہ فاتحہ کو ہی نماز قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر نمازی اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، تو اندازہ کریں کہ دنیا بھر میں ان 7 آیات کو کتنی مرتبہ دہرایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن عظیم، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ اس سورت کو ہی قرآن عظیم کا نام دیا گیا ہے، یعنی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے سورہ فاتحہ قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے، اسی لیے اس سورت کو اساس القرآن، ام القرآن، الشافیہ شفا دینے والی، الکافیہ کفایت کرنے والی جیسے نام بھی دیے گئے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، اور نہ ہی قرآن میں، یعنی تمام جتنی بھی کتابیں اب تک نازل ہوئی ہیں نا، ان سب کا خلاصہ جو ہے وہ قرآن، اور پھر قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا پھر لب لباب ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اتنا بڑا خزانہ عطا فرمایا، اگر ابو جہل خود کو مالدار سمجھتا ہے، ولید بن مغیرہ اپنے آپ کو بہت بڑا سردار سمجھتا ہے، تو آپ پرواہ نہ کریں ان کی، ان کے سوچ کے اپنے پیمانے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ ہم نے آپ کو کتنی بڑی دولت دے رکھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آپ ہرگز نہ اٹھائیں، ہرگز نہ لمبی کریں۔ تمدنہ کا مطلب ہوتا ہے لمبی کرنا، اٹھانا، دراز کرنا، عینیک کا اپنی آنکھیں، آپ اپنی آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، الا اس کی طرف، ماں جو متعنا ہم نے فائدہ دیا ہے، بہی اس سے، ازواجن کئی قسم کے لوگوں کو، منہم ان میں سے، ولا تحزن علیہم اور نہ غم کریں ان پر، وخفض اور جھکا دیں، جناح کا اپنے بازو، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس دنیاوی مال و متاع بہت زیادہ ہے، اگر ابو جہل کی دولت و شوکت، ولید بن مغیرہ کے باغات، ان جیسے دوسرے کافروں کی جاگیریں بے بہا ہیں، تو آپ بالکل ان کی پرواہ نہ کریں، آپ ان کی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ یہ جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر دنیا و ما فیہا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ تک نہ دیتا۔ اللہ کے نزدیک یہ متاع قلیل ہے، ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں، اس لیے ہم نے ان کفار کو جو مال و متاع اس دنیا میں دیا ہے، اس کو آپ بھی کوئی اہمیت نہ دیں، اور آپ کیا کریں، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ ایمان والوں کے لیے اپنے بازو جھکا کے رکھیں۔ جناح کہتے ہیں پروں کو، پر جھکا دینا ہوتا ہے شفقت اور مہربانی سے پیش آنا۔ آپ ان لوگوں میں جو فقراء و مساکین ہیں، جو غلام ہیں، جو آپ کے پاس آتے ہیں، تو آپ بڑی تواضع سے ان کا استقبال کریں، ان کی دلجوئی کریں، ان کے لیے اپنی شفقت کا دامن کشادہ رکھیں،
اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ سورہ انعام میں. پھر سورہ شعراء میں بھی فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ اہل ایمان جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں آپ اپنے کندھے ان کے لیے جھکا کر رکھیے. یہی لفظ سورہ بنی اسرائیل میں والدین کے ادب کے لیے بھی آتا ہے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ اپنے کندھے جھکا کے رکھیں ماں باپ کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ ادب، عاجزی، محبت اور انکساری کا معاملہ کریں. وقل اور کہیے انی بے شک میں انا النذیر المبین بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ لوگوں کو واضح طور پہ خبردار کر دوں. کما انزلنا علی المقتسمین جیسا کہ ہم نے اتارا نازل کیا ان تقسیم کرنے والوں پر. مقتسمین مقتسمین تقسیم کرنے والے کون ہیں؟ الذین جعلوا القرآن جنہوں نے کر دیا قرآن کو عظیم ٹکڑے ٹکڑے. یہ قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کون ہیں؟ اس میں مفسرین نے مختلف آراء بیان کی ہیں. جو زیادہ رائے قرین قیاس معلوم ہوتی ہے وہ ہے کہ یہاں لفظ قرآن کا اطلاق جو ہے تورات پر ہوا ہے، جیسا کہ سورہ سبا میں بھی فرمایا وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ. یعنی کفار کہتے ہیں کہ نہ اس قرآن پر ایمان لاؤ اور نہ اس پر جو اس سے پہلے تھا. تو گویا تورات بھی قرآن ہی تھا، اور یہود نے اپنے مفادات کے لیے اپنے اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. ان کے اس کارنامے کا تذکرہ سورہ انعام میں بھی ہوا. تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون کثیرا. تم نے اس تورات کو ورق کر دیا ہے، ان میں سے کسی حصے کو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپا کر رکھتے ہو. تو یہاں پہ بھی قرآن سے مراد تورات ہے. فَوَرَبِّكَ بس قسم ہے تیرے رب کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ہم ان سب سے پوچھ کر رہیں گے، ہم ضرور پوچھیں گے ان سب سے. اما کانوا یعملون اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے. سورہ اعراف میں بھی ہم نے ایسا ہی ایک آیت پڑھی تھی فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا. تو یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بہت تھوڑے وقت کی بات ہے، ہم ان سے ایک ایک چیز کا حساب لے کے رہیں گے. فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ بس آپ کھول کر سنا دیں. فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے. یہ جو آیت ہے نا، اس ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی تحریک ہے اس میں ایک نئے موڑ کی حیثیت رکھتا ہے یہ حکم، یہ والا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ کھول کر سنا دیجیے. کیونکہ جیسا آپ کو پتہ ہے پہلے 3 سال آپ نے لوگوں کو علل اعلان دعوت نہیں دی. سب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی، ان کو جب آپ نے دعوت دی انفرادی دعوت آپ دیتے تھے اپنے قریبی ساتھیوں رشتہ داروں کو. اس کے بعد اپنے دوست حضرت ابوبکر کو دعوت دی، پھر حضرت علی کو اعتماد میں لیا، پھر اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید سے بات کی، اور آپ کی یہ انفرادی دعوت کا جو سلسلہ تھا تقریباً 3 سال چلتا رہا. تو ایک دفعہ آپ کو پھر یہ حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. پھر آپ نے دعوت کی اور وہاں پہ آپ نے اپنے پورے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا. لیکن جب یہ حکم نازل ہوا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ اس کے لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا ایک رواج ہوتا تھا، اس میں طریقہ یہ تھا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں جب بھی کوئی اہم بات ہوتی، کوئی اہم اعلان کرنا ہوتا تو وہ کسی پہاڑ پہ یا اونچی جگہ پہ چڑھ کے کوئی شخص اپنا پورا لباس اتار دیتا اور بالکل ننگا ہو کر کسی اونچی جگہ پہ جا کے کہتا ہے واہ صباحا، یہ نعرہ لگاتا ہوں. پھر
کہ ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، یعنی تم لوگوں کو آنے والی صبح کی خبر دے رہا ہوں میں۔ تو عام طور پر جب کسی مخالف قبیلے کی طرف سے کوئی حملے کا خطرہ ہوتا تو تب ایسا کیا جاتا تھا۔ تو ایسے شخص کو کہا جاتا تھا نذیر اوریاں۔ آپ نے اسی رواج کے مطابق یہ کام کیا۔ کوہ صفا پہ آپ تشریف لے گئے، لیکن آپ نے وہ جو لباس اتارنے والی بےہودہ رسم تھی اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے وا صباحا کا نعرہ لگایا، جس نے آواز سنی وہ سب کے سب آپ کے پاس پہنچ گئے۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا، کہا کہ اگر میں تم سے کہوں، پہلے تو پوچھا کہ اگر اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو سب نے کہا ہم ضرور یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ پیغام سننا تھا کہ آپ کا جو بدبخت چچا ابو لہب تھا، اس نے کہا تباً لکا الہذا جمعتنا، ہلاکت ہو تمہارے لیے، نعوذ باللہ، کیا اس کام کے لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو پھر جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے اس قول کے جواب میں ایک پوری سورت نازل فرمائی، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب کے تو دونوں ہاتھ ٹوٹے ہیں اور وہ ہلاک ہو، واقعی پھر اس کو اسی طرح سے ہلاک ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ اِنَّا کَفَیْنَاکَ الْمُسْتَہْزِئِینَ، بے شک ہم کافی ہیں آپ کے لیے مذاق اڑانے والوں کے شر سے۔ یعنی آپ پریشان نہ ہوں، یہ لوگ جتنا بھی آپ کو تنگ کریں، مذاق اڑائیں، استہزاء کریں، ہم آپ کو بچانے کے لیے کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، جن لوگوں نے بنا لی ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک یضیق تنگ ہوتا ہے، یضیق تنگ ہوتا ہے، صدر کا آپ کا سینہ، بما یقولون جو وہ کہتے ہیں، ان کی باتوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے، کیونکہ اعلان دعوت کی وجہ سے مخالفت کا ایک طوفان امڑ آیا تھا۔ پہلے مرحلے میں یہ مخالفت اگرچہ زبانی کلامی تھی مگر بہت تکلیف دہ تھی۔ کوئی آپ کو مجنون کہتا، کوئی کاہن کہتا، کسی نے شاعر کا خطاب دے دیا، کوئی کہتا کہ آپ نے ایک اجمی غلام چھپا رکھا ہے، اس سے معلومات لے کر یہ ہمیں آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو واقعی سمجھتے تھے کہ آپ پہ کوئی اسیب وغیرہ کا اثر ہو گیا، اور ایسے لوگ پھر ہمدردی کے طور پہ آپ سے آ کے کہتے کہ ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ عتبہ بن ربیعہ نے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار ہمدردی کیا۔ وہ بڑا معمر سا بزرگ تھا اپنے قبیلے کا، اس نے کہا میرے بھتیجے، بڑے بڑے عالموں کو میں جانتا ہوں جو اسیب کا علاج کرتے ہیں، کاہنوں سے میرے تعلقات ہیں، آپ کہیں تو ان میں سے کسی کو بلاؤں اور آپ کا علاج کرا دوں۔ ظاہر ان باتوں سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور آپ کا دل تنگ ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی تکلیف اور دلی تنگی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی بہودہ باتوں سے آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہمارے علم میں ہے، ہم جانتے ہیں انک یضیق صدرک بما یقولون، آپ کریں کیا، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، آپ تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یہاں ہمیں بھی ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے، جب بھی لوگوں کی باتوں پہ دل تنگ ہو، جب بھی لوگوں کی باتیں ہمیں ستائیں، جب بھی کسی کی باتوں سے ہمارا سینہ گھٹنے لگے، تو اس کا علاج بتا دیا قرآن نے، کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں اس کی حمد کے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ
سبحان اللہ العظیم، یہ حل ہے، جھگڑا حل نہیں ہے، کڑنا حل نہیں ہے، دل میں ٹینشن لے کے خود بیمار ہونا حل نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کا فائدہ یہی ہے نا کہ ہمیں روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا حل بتاتا ہے قرآن۔ یہ مسئلہ کس کے ساتھ نہیں ہے، ہر بندے کو کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی بات ہرٹ کرتی ہے، تو اللہ ہمیں اس کا حل بتا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حل بتایا گیا ہمارے لیے تو وہ بدرجہ اولا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے، فوری طور پہ اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح و تمہید میں مشغول ہو جائیں، اسی کے آگے جھکیں، اسی سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور بس نماز کی طرف لپکیں، اور اسی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ صبر و استقامت کے راستے پر چلنا اور سختیوں کو جھیلنا مشکل کام ہے، لیکن وہ کیسے آسان ہوتا ہے، یہاں وہ نسخہ بتا دیا گیا۔ تسبیح اور نماز، سجدہ، وَاعْبُدْ رَبَّکَ، اور عبادت کریں اپنے رب کی، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقین، یعنی موت، آخری وقت تک، موت تک، آخری لمحے تک۔ یقین کیا ہے؟ یقینی شے یعنی موت ہے، یعنی اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں تک اس کی بندگی میں لگے رہے، اس میں غفلت نہ ہو، کیونکہ غفلت جو ہے وہ پھر انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّىٰ یَأْتِیَکَ الْیَقِین، اپنے رب کی عبادت کرتے جائیں یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ یقینی لمحہ آ جائے جو موت کا لمحہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اتنی ہمت اور اتنی طاقت دینا کہ ہم اسی طرح قرآن کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنے اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں۔ یا اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ اس قرآن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ صحت دینا۔ تلاوت سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين